ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون اکرامی قدر محترم مومنین کرام میرے شیعہ دوستوں بزرگوں ولایت اور حکومت کے عنوان سے سلسلہ گفتگو اپنے مختلف مراحل اور مختلف منزلوں کو طے کرتا ہوا آج الحمدللہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ میں نے دوستوں مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی اس موضوع میں کہ ولایت ایک الہی منصب ہے، نبوت اور رسالت کی طرح ولایت بھی ایک الہی منصب ہے۔ ولایت ایک اتھارٹی اختیار کہ آپ وارث ہو، یعنی اللہ جسے وارث قرار دے اسے ولی کہتے ہیں۔ ولایت کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبوت کی شکل میں، کبھی رسالت کی شکل میں۔ جنہیں ہم ولی مانتے ہیں نا وہ امامت کی شکل میں کائنات میں بنتے ہیں۔ یہ مذہب اہل مذہب تشیع۔ جیسے نبوت کا ایک معیار، رسالت کے کچھ اوصاف ہیں، اسی طرح امامت بھی چونکہ الہی منصب ہے اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام ہم خود نہیں بنائیں گے۔ جیسے کوئی بندہ نبی نہیں بنا سکتا، رسول نہیں بنا سکتا، اسی طرح امام بھی ہم خود نہیں بنا سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل آسان باتیں ہیں، ذہن کو اپیل کرتی ہیں، چونکہ نظام سارا اس نے بنایا، تو جس نے جو بنایا وہی جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے۔ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ لوگوں کی طرف سے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو قرآن کو سمجھانے والا بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہوگا۔ آسان سی باتیں ہیں، اس میں میں عرض کرتا ہوں بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ کب کیا ہے، یہ کوئی دین داری نہیں، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کب کیا ہے، یہ سوچنا بھی بے وقوفی ہے ہمارا۔ اس کا پتہ کوئی نہیں کہ وہ کب کیا ہے اور کب تک رہے گا، یہ تک تک والا لفظ اللہ کے ساتھ لگتا ہی نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی اس کو خود اس نے پسند کیا، اللہ نے، اس وحدہ لا شریک نے۔ یہ محمد و آل محمد کے نوجوانوں بچوں کے لیے ایک جملہ ادھر کیا کہ پھر آگے گفتگو کو لے کے چلنا کہ لوگوں کو ابھی بھی تکلیف ہے کہ یہ اللہ کی باتیں کم کرتے ہیں، محمد و آل محمد کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔
حالانکہ حسین ابن علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا ذکر بہانہ ہے توحید کی باتوں کا. انبیاء کی باتیں حسین کے صدقے میں، توحید کی باتیں حسین کے صدقے میں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یار اللہ کی باتیں کم کرتے ہو، آپ محمد و آل محمد کی باتیں زیادہ کرتے ہو. اب کیا کرنا ہے یار ان کو، وہ تو آئے چلے گئے. میں ان لوگوں سے یہ بڑا آسان لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، استفسار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار آپ چھوڑو پرانی باتوں کو، چھوڑو ابھی بھی ایک لمحے ایک ساتھ کے لیے ان ہستیوں کو سائڈ پہ کرو، مجھے بتاؤ اللہ کدھر ہے. کوئی بندہ ملا آج تک کبھی اللہ سے؟ بچوں کے لیے بالکل آسان کر رہا ہوں. آج تک کوئی بندہ کبھی اللہ سے ملا؟ ادھر بھی نہیں ملا، یورپ میں ایشیا میں رہتے رہے، ادھر بھی نہیں ملا. اللہ کے گھر پہنچے ہیں لوگ. یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر گئے ہیں لنگر والے، ادھر گئے ان سے پوچھے کہ اللہ کے گھر تک پہنچے ہیں. ادھر بھی جب اللہ کے گھر جا کے بھی ملاقات اللہ سے نہیں ہوئی تو یار کدھر ملے گا اللہ آپ کو؟ اللہ کا تو کوئی پتہ نہیں. رہ گئی بات دلائل کی تو وہ بھی آپ دیکھو قرآن سے اللہ کہتا لکم دینکم ولی دین. بات اللہ کی ہو رہی تھی، بات توحید کی ہو رہی تھی، تو اللہ کہتا میرا نبی ان کو چھوڑو، آپ ان کو بولو آپ رہنے تو نہ مانو، آپ اپنے دین پہ رہو. ہم اپنے دین پہ رہو. یہ دلائل سے تو اللہ نہیں مانا جائے. یہ جناب بلال تھے نا، ان کو تو سر مانتے. جناب بلال تھے، سارا دن مدینے کے یہودی ان کو مارتے رہے. جیسے پکڑ لینا، دیکھنا اکیلا بلال پکڑ لینا، مارنا، سارا دن زد و کوب کرنا جناب بلال کو، اور کہنا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ و مستثنیٰ ہے، تو کدھر ہے وہ اللہ؟ بلال اپنے اللہ کے لیے کوئی دلیل تو دو نا. تم کہتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ و مستثنیٰ ہے، تو پھر اللہ کے لیے ہمیں کوئی دلائل تو دونوں جو نظر ہی نہیں آتا، اس پہ تم ایمان رکھ کے پھرتے ہو. اس اللہ پہ تمہیں کیسے ایمان ہے؟ اللہ کے لیے کوئی دلیل دو، توحید کے لیے کوئی دلیل دو. سارا دن مار کھاتے تھے جناب بلال، مارتے تھے مدینے کے یہودی سارا دن، اور شام کو روزانہ ایک جملے سے توحید ثابت کرتے تھے. پتہ نہیں یہ مولوی کی سوچ میں ہے، ایک جملے سے جناب بلال سے بڑے مولوی تو تم نہیں نا، جناب بلال سے بڑے عالم تو تم نہیں نا، جناب بلال سے زیادہ دلائل توحید کے تمہارے پاس تو نہیں نا. جناب بلال شام کو روزانہ بار کھانے کے بعد صرف ایک دلیل دیتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، میں نے اس کو دیکھا نہیں اور نہ دیکھنے کا ذوق و شوق ہے، میں اس پہ ایمان صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے وہ ہے. یار سارا دن مولوی، صبح بھی مولوی صاحبان نمازیں، روزے، نیک نیک کام کرو، نیک نیک کام کرو. کس کے لیے بھائی؟ جنت کے لیے. وہ جنت مولوی صاحبان کسی بندے نے دیکھی ہوئی ہے؟ اللہ خود نہیں دیکھا. یار ایک لمحے کے لیے میں بابا جی عقیدہ خدا اپنی جگہ پہ رہنے دیں، آپ مہربانی. میں قسم اٹھا کے آپ کو بتاتا ہوں، باغ وضو ممبر پہ کھڑا ہوں، قرآن میرے ہاتھ، اس سے بڑھ کے میرے پاس پردیش میں آپ کا مہمان بھی ہوں اور قرآن سے بڑھ کے گواہ بھی ہوں. قرآن ہاتھ میں لے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں میں نے خود کبھی اللہ نہیں دیکھا، میرے ذہن میں کوئی اللہ کا تصور نہیں، وحدہ لا شریک کسی کے بھی نہیں ہے. میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں، اور ہمارا یہی مسکینوں کا عقیدہ، آپ ہمیں اچھا سمجھو برا سمجھو، عقیدہ یہ. نماز پڑھتے ہیں نا تو سجدہ کرتے ہیں، کرتے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، کرتے اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. سجدہ ہے ہی صرف اللہ کو. یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، مذہب اہل بیت یہ کہ سجدہ اللہ کی ذات کو ہے. اس وحدہ کرتے کس لیے ہیں؟ دیکھا ہم نے کوئی نہیں. قسم سے میرے اندر یہ بات ہے سجدہ کرتے ہوئے کہ پروردگار تجھے میں جانتا نہیں، تجھے میں نے دیکھا نہیں،
میں تجھے سجدہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تجھے علی نے سجدہ کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہی آخر ہے، یہی اینڈ ہے کہ اللہ کو اگر سجدہ کرنا ہے تو ان کے اللہ کے. اسی لیے تو میرے مولا علی نے بارہا مرتبہ منبر کوفہ پہ بیان کرتے ہوئے یہ واضح لفظوں میں فرمایا کہ مومن کی نماز بھی میں علی ہوں، مومن کا روزہ میں علی ہوں، مومن کا حج میں علی ہوں. یعنی اگر ہمیں ایک سائیڈ پہ کر دو تو نہ تمہارے پاس کوئی اللہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی نماز ہے، نہ تمہارے پاس کوئی روزہ ہے، نہ کسی نماز کی کوئی دلیل، نہ کسی روزے کی دلیل. تو ہم نے اللہ کو مانا ہے، محمد و آل محمد کے کہنے ہیں. ظاہر ہے کہ میری سروس کافی ہو چکی ہے. یہ میں عرض کیا تھا میں نے کہ 20واں محرم ہے، عشر محرم، اس ممبر این مارک بیت الحزن کے ممبر سے تلاوت کر رہا ہوں 20واں محرم. اور مجھے الحمدللہ چونکہ سروس کافی ہو چکی ہے اس لیے مجھے ہر قسم کی تقاریر جو ہے نا وہ آتی ہے. مجھے پتہ ہے بندے چپ کر جائے پھر کیا کرنا ہے. یہ مجھے سارا پتہ ہے کہ بندے اٹھ جائے نیچے اچھی مجلس کو بندہ پڑھے، لمبی پڑھ جائے، ایک دفعہ اٹھ جائے، پھر کیسے پڑھنا ہے. میں نے سارے کام کیے ہوئے، مجھے سارے کام آتے ہیں. لیکن میں قسم سے آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں اشرف پڑھ رہا ہوں نا یہ میں بچوں کے لیے کہ پاکستان کے حالات اور طرح کے ہیں کہ ادھر روزانہ مجالس، روزانہ ایک سلسلہ تدریس کا جاری و ساری ہے. ادھر تو کوئی مہمان آئے گا تو پھر وہ اپنی محنت سے بچوں کے لیے کچھ پیغام لے کے آئے گا. تو میں بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو میری یہ لفظ جو ہے نا وہ زمین پہ نہیں جائیں گے، بچے اپنے ذہن میں اور دل میں میرے الفاظ کو جگہ دیں گے انشاءاللہ. اللہ کو مانا ہم نے کس کے لیے، کس کے کہنے پہ؟ سرکار مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ، اور ان کے بعد مولا علی سرکار حسن سرکار حسین بادشاہ جیسی ہستیوں کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مانا. جنت کا ہر بندے کو لالچ ہے، جنت کا متمنی بھی ہر بندہ ہے. تو جنت کسی بندے نے آج تک دیکھی نہیں، لیکن جنت کو مان گیا یار کس کے کہنے پہ؟ ایک جملہ میں یورپ میں آپ نوجوان رہتے ہو، ایک جملہ آپ ذہن میں رکھنا، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ادھر جو مرضی کرتے رہو، ادھر کے لیے دیکھو یار اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے. اگر یہ عقیدہ نا آپ کے اندر تو کلمہ آپ دوبارہ پڑھو. جب میرے مصطفیٰ نے بتایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، برزخ کیا ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، سارا کچھ جب بتایا ہوا ہے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اگلی کس نے دیکھی؟ یار دیکھی ہوئی ہے. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو پھر ہم نے دیکھ لیا. یہ لفظ جو بندہ بولے نا کہ ادھر بنا لو جو کچھ بنانا ہے، کوٹھی بلڈنگ کار یہ وہ سارا کچھ ادھر بنا لو، اگلا جہاں کس نے دیکھا ہوا ہے؟ ایسے بندے جو ایسا نظریہ رکھے، ایسے بندے سے بڑھ کے تو کائنات میں بے ایمان ہی کوئی نہیں. ہم نے سب کچھ مانا سرکار دو عالم محمد و آل محمد کی بارگاہ سے. اللہ کو نہیں دیکھا، مانا حضور کے کہنے پہ. ہم نے جنت نہیں دیکھی، مانی ہے. نوجوانوں سے میرے لفظوں کو جگہ دینا، اللہ کے کہنے پہ. ہم نے پل صراط نہیں دیکھا لیکن مانا رسول اللہ کے کہنے پہ. ہم نے حوض کوثر نہیں دیکھا لیکن مانا رسول اللہ کے کہنے پہ. یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی کو نظر نہیں آیا. ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے جو نظر نہیں آتے. بڑے لکھے چہرے مہدی شاہ کے سامنے بیٹھے ہیں یار، ان کو ہم نے مانا ہے تو رسول اللہ کے کہنے پہ. باپ آدم کو کس نے دیکھا ہوا جن کی ہم اولاد ہیں؟ کسی مولوی نے دیکھا ہوا باپ آدم کو؟ جناب نوح کو، جناب ابراہیم جد الانبیاء کسی نے دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا یار. تو ایمان رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے بتایا ہے. اللہ کی تصدیق مصطفیٰ نے کی ہے اس لیے مانا ہے. جنت کی بات مصطفیٰ نے بتائی اس لیے مانی ہے. ملائکہ کو مانا مصطفیٰ کے کہنے پہ. قرآن خود زبان ایک ہی تھی جو حرکت کرتی تھی، اسی میں سے حدیثیں نکلتی تھی. کائنات میں ایک ہی تو زبان ہے جو جب ہلی ہے یا قرآن نکلے یا اس
زبان سے حدیث نکلی ہے، قرآن کو مانا مصطفیٰ کے کہنے پہ، اللہ کو مانا مصطفیٰ کے کہنے پہ، اور جنت جہنم پل صراط آب کوثر تک ملائکہ تک حساب کتاب کی منزلوں تک ہر چیز کو مانا۔ کیوں؟ کیونکہ حسنین کے نانا نے تصدیق کی ہے، تصدیق۔ تو پھر یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے بعد بھی کسی کو منوانا ہے تو پہلے مصطفیٰ کی تصدیق دکھاؤ۔ تصدیق دکھا۔ لیکن بچوں کے لیے جی میں نے پہلے عرض کیا یہ باتیں ممبر سے بھی نہیں ملے گی، یہ جو باتیں میں ابھی کرنے لگا ہوں نا یہ عام نہیں ملے گی، اور نہ ٹیر ٹائمر کرنے کا آتی نہیں۔ توجہ رکھنا نوجوان بچوں کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے پرسوں چھوڑا تھا دو چیزیں بتاتے ہوئے نا، ماحول بتاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو باب آدم سے چل رہا تھا یار، اور چلتے 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 اس کا اہتمام کیا حدیر میں پاک رسول کی زبان سے کہ آپ ان کی تصدیق کریں اور اعلان کریں، اور پھر لفظ بڑے سخت تھے جو میں نے پرسوں چھوڑی تھی بات، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ میرا نبی اگر آپ نے یہ نہ کیا اپنی مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لو یا اگر ہمارے ترجمے پہ یقین نہیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ان دو جملوں کا ترجمہ اپنے مرضی کے مولوی سے کروا لو کہ میرا نبی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو پھر میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اگر یہ نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ یہ تمہارے ذہن کا زوم اور تمہاری خوش فہمی تو ہو سکتی ہے کہ جناب کوئی بات نہیں، ہمارے پاس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، فلاں نبی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اگر ایک علی ولی اللہ نہیں تو پھر کیا ہوا؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ نہیں تو سمجھو کچھ بھی نہیں۔ پروردگار نے ایک سسٹم تھا، اس کا اعلان کروایا۔ ولایت شیعوں کی ضد نہیں یار، ولایت ایک سسٹم کا نام۔ میرے یہ جو 2-3 دن رہ گئے ظاہر ان میں فضائل نہیں ہیں، یہ فضائل نہیں ہیں، یہ تو میں تاریخ کی کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ تاریخ کے کچھ ایسے تلخ حقائق ہیں جن سے آپ کو حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ میں زیرو سے چلو بچوں کے لیے وہ تھا جی اللہ، بچوں کے لیے بالکل آسان کرنے وہ تھا جی اللہ۔ اب اس کا پروگرام بنا زمین پہ آدم کو پیدا کرنے، اور وہ بھی کس طرح کنت کنزا مخفیا، وہ کہتا ہے میرا چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک نور محمد و آل محمد، تو پھر میں نے اپنی پہچان کے لیے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور آل مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، اپنی پہچان۔ ہدایت دینی اللہ نے، زیرو سے بچوں کے لیے شروع کرو، اللہ نے ہدایت دینی۔ اگر وہ ادھر دیکھیں، اگر وہ اللہ ہمیں آج ڈائریکٹ ملے، براہ راست ملے، یہ ادھر سے میں امام پر کیسے اتروں، یہ سڑک پہ مجھے کوئی آسلام دے، میں پوچھوں کون ہے تو وہ بولے میں اللہ ہوں، تو وہ اللہ تو نہیں ہو سکتا جو مجھے یار ملے، جو مجھے عام ملے یار وہ اللہ تو نہیں نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے شیعہ سنی دوستوں؟ اگر میں اس کو ملنے کی طاقت رکھوں تو پھر میں بھی عام بندہ نہیں، میں بھی پھر بندہ نہیں۔ اب وہ ہدایت کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اس نے انسان تک پہنچانا ہے، تو وہ کیسے پہنچے؟ آسان سا تو لیا، وہ مجھ تک آ نہیں سکتا، میں اس تک جا نہیں سکتا، یعنی انسان تک، آدمیت تک وہ آ نہیں سکتا،
آدمیت اللہ تک جا نہیں سکتی، تو اب کیسے ہدایت کا سلسلہ چلے گا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے درمیان میں ایک وسیلے کو رکھا۔ اب یہ عقلی طور پہ یہ عقیدہ مذہب اہل بیت کا، یہ ہے عقیدہ نوجوانوں، یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا، اور دلائل و برہان سے عرض کر رہا ہوں، عقلی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کو مل نہیں سکتے، اللہ ہمیں ملے تو وہ اللہ نہیں، ہم ملے تو بندے نہیں، تو پھر درمیان میں اس نے ایک وسیلہ رکھا۔ عقلی طور پہ یہ ضروری ہے کہ وہ وسیلہ اس طرح کا ہو نہ اس طرح کا ہو، نہ وہ اللہ جیسا ہو، کیونکہ اللہ جیسا ہوگا تو ہمیں مل نہیں سکتا، نہ ہم جیسا ہو، وہ کیا ہو مراد ہو اسی اللہ کا۔ ہم محمد و آل محمد کے لیے جو لفظ نور ہے نا، میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ جو لفظ نور ہے نا کہ وہ نورانی تھے، یہ صرف قسم سے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اپنے اندر کی بات۔ نوجوانوں یہ آپ ذہن میں رکھنا، محمد و آل محمد کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ نور تھے، وہ صرف اور صرف قسم سے اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم کم ہے، ہمارے پاس لفظ نہیں، ہمارے پاس علم کا فقدان ہے، ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے، اس کمی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کہنے، تو پھر ہم نور کہہ دیتے ہیں، مگر یہ قرآن میرے سر پہ، اس سے بڑھ کے میرے پاس بات کوئی نہیں۔ یہ جو درمیان میں محمد و آل محمد ہے نا، یہ نور خاص کا تصور بھی نہیں، اللہ جانے یہ کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ کا راز ہے۔ چونکہ ہمارے پاس لفظ نہیں، اس لیے پھر ان کے لیے لفظ نور کا ہم استعمال کرتے ہیں، وگرنہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، وہ بڑی دور کی بات ہے۔ آپ آؤ نہ ذرا قریب، ان کے نوکر بھی سمجھ میں نہیں آتے، یہ جناب بلال سمجھ میں آتے ہیں، یہ جو مار کھاتے تھے روزانہ یہودیوں سے، یہ بھی نہیں سمجھ میں آتے۔ اب ایک سوال کا جواب اور بھی بچوں کے لیے چلو آ گیا، تو میں جملہ کہتا چلوں کہ جوسی نہ کروں۔ جناب بلال کے لیے خود اپنے ہی معترض ہو گئے، کہنے لگے کہ بلال آپ نہ اذان دینا، جبکہ جناب بلال کو مؤذن بوجہ خود رسول اللہ نے تعین کیا تھا، ان کا تعین اذان کے لیے خود جناب رسول اللہ نے کیا تھا، ان کو مامور اذان کے لیے رسول اللہ نے کیا تھا، تو اپنے ہی آگے ہم کے پٹھے کہنے لگے کہ آپ اذان نہ دینا، آپ ٹھیک نہیں دیتے، اور یار جو نبی کے مامور کردہ پہ اعتراض کرے وہ الو کا پٹھا ہی ہے یار۔ پوچھا جناب بلال نے کیوں کہ کیا اعتراض ہے، کہنے لگے آپ نہ اذان ٹھیک نہیں دیتے۔ ایتھے پیش نماز پنجابی پڑھ لوں، ایتھے پیش نماز رکھنا ہوئے نا پہلا، تے بندہ ماڑا جا بندہ بھی رکھنا ہوئے، مسکین مولوی مسکین طبقہ، جدو دل کرے تسی ہن ادھر لگنا، ماڑا جا بندہ بھی رکھنا ہوئے نا، تے پہلا کوئی انتظامیہ چوں جے صدر یا دوجے تیجے نہیں بھی نا، تے کوئی ماں پھڑ کے ادھر آؤ نا، ایتھے پیش نماز آئے ہو جناب، پیش نماز فلانے عطی شاہ نے آکھیا، بھاوے ابن علی شاہ نے آکھیا سی جی، آغا صاحب نے بلایا سی کہ آ گئے جناب نماز پڑھان لے، کیڑے مدرسے پڑھے ہو، کتے پڑھے ہو، کوئی ڈگری شگری کول ہے، قرآن چنگی طرح پڑھ لیندے ہو، نماز دے واجبات ہوندے جے، اب وضو دے طریقے شریقے سارے، یعنی نکا جا مولوی تسا رکھنا ہوئے نا، تے چنگی طرح چیک کر کے رکھ دیو کہ ایدی زیر زبر بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، تے مصطفیٰ نے معتر رکھن لگے زیر زبر ہی نہیں دیکھ، یار چلو سمجھ آ جانا جوانو، لیکن ایک جملہ میں دیشہ سے آکھے گا، بابا دیشہ دی میں چکر چکدی پیا ہی نہیں، کہ دن چڑھیا کہ نہ چڑھیا، سورج چڑھیا کہ نہ چڑھیا، میں نہ چکرہ چکدی پیا ہی نہیں، میں تے ایتھو نتیجہ لیا کہ جنہ پلیتانو میرے مصطفیٰ دا مامور کردا
لوگوں کو رسول اللہ کا تعینات کردہ، مامور کردہ مؤذن بارے میں نہیں تھا، ان کو ولایت کیسے سمجھ آتا؟ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا، فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لوگوں کی اکثریت، اللہ کہتا ہے لوگوں کی اکثریت اللہ کی آیتوں سے غافل ہے۔ لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے لوگوں کی اکثریت کو خلق ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ پھر فرمایا قلیل من عبادی الشکور، اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگ کم ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے نا وہ کم ہیں، حق پر کم ہیں۔ کبھی بھی اپنی اکثریت کا ناز نہ کرنا، اور اکثریت کبھی بھی حق کا معیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے کم لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے آشنا ہے، اللہ کی آیتوں سے جو روشناس ہیں وہ کم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اکثریت لوگوں کی اللہ کی آیات سے نہ بلد ہے، نہ آشنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کوئی معیار نہیں کہ جناب ادھر بندے زیادہ ہیں تو اس لیے شاید وہ بہتر ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں اس میں۔ دوستوں میں جو بچوں کے لیے عرض کر رہا تھا کہ ایک سسٹم تھا جو جناب آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن ہوا کیا کہ سرکار دو عالم کے آخری زمانے تک آتے آتے کچھ لوگ نجومیوں کے پاس گئے، کچھ اس طرح پوچھتے ان لوگوں کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو مصطفیٰ ہے نا ان کی بادشاہی ہوگی ہر طرف، اور پھر جو ان کے ساتھ ساتھ ہوگا نا وہ بھی مالدار ہوگا۔ تو اب قرآن نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ تھے جو صرف مال کے متمنی تھے، جن کا مقصود مطمع نظر اور نسب و نسب مال تھا، وہ حضور کے قریب آئے۔ پھر میں نے دو علتیں بتائی تھی کہ پھر جیسے حضور نے کہا کہ اب میں آپ کے درمیان ظاہر جو ہے نا وہ میرا ٹائم کم ہے، تو جیسے حضور نے یہ فرمایا تو انہوں نے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی، مزید وہ ایکٹیو ہو گئے اس موضوع پہ کہ جلدی جلدی حضور پردہ کریں اور ہم اقتدار تک پہنچیں۔ اس کے لیے میں نے ایک قرآن سے واللہ یعصمک من الناس والا حوالہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں سے اللہ بچائے، یعنی ان لوگوں سے حضور کو خطرہ تھا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوشش تیز کرتے ہوئے وہ عقبہ کی گھاٹی تھی، اس سے کوشش کی کہ حضور کو ادھر ہی ختم کریں تاکہ اپنا جا کے جو مطمع نظر ہے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں، تو وہ کوشش تیز کر دی۔ اس میں تیسری بات آپ آج میں ایڈ کر رہے ہیں، کل کی میری گفتگو آپ کے ذہن میں یقیناً موجود ہے، تو تیسری بات میں آج ایڈ کرنے لگا ہوا یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، حالات اس طرح کے بن کے ہوئے تھے، نوجوانوں بچوں حالات اس طرح کے بن کے ہوئے تھے کہ ایک روحانی سلسلہ تھا پروردگار کا، لیکن یہ جو ارد گرد لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، قرآن نے بتایا پھر تاریخ کی اوراق میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی تواریخ کی کتب میں لکھا ہوا ہے، حالات ابھی ادھر تک پہنچ چکے تھے کہ حضور اپنے آخری لمحات میں ظاہری اپنے حجرے میں موجود تھے اور بستر علالت پہ تھے۔ تو اس دوران حضور نے کیا کیا کہ فرمایا مجھے ادھر سے نا کاغذ قلم دو، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ حضور نے ایک ملانگ سی جی پنجابی ہوئے تھوڑی ملانگ سی تھی وہ ہر ویلے نا پرا ایک گل جی رحیم یار خان میں رحیم یار خان مجلس پڑھن گیا، اتنے منو جڑے پنڈ گیا نا جی اتنے پنڈ والے جیاں پنڈ کا نام میرے ذہن چ نہیں بابا کوئی امباں دے باغ سڑتے اور ریلوے اسٹیشن تو نہ میں لیا کیونکہ سیالکوٹ تو سفر بڑا سے ٹرین چ گئے، اتنے موتریا رات میں 1-1.5 بجے انہوں نے لیا تو جیوں کچے تے پے نہ جی اجے اتنے بجلی بھی کوئی نہیں، 25-30 پنڈ سن، 25-30 گھر ایک پنڈ دے جو بابا جی سارے دے سارے مومن ہوئے۔ اور میں آخیا اتنے مجلس یہ سیالکوٹ تو تصا ایڈی دوروں میں بندہ سدیا تو مجلس انہیں کہ جی کچھ سال ہوئے نے بس ایک سلسلہ شروع کیا، پہلے تو اسی شیعہ ہی نہیں سن۔ میں کہتے کہ کیویں مولا دا کرم ہوا، وہ کہنے کہ کرم کی ہونا ہے، اتنے ایک گھر سی سارا نا شیعہ دا مسکینہ دا ایک گھر سی، وہ بھی ماڑا بندہ سی فراسی سی،
جو کدھروں آیا سی تے اچا نہیں سی لاندا علم نکا جہا علم لاندا سی تے وہ بھی پنڈ والے سانو چنگا نہیں سی لگتا وہ ایک وہ ملن والے کو پیر سن وہ پیر آئے تو پنڈو باہر نہ بوڑ دا بوٹا تے اوتھے بیٹھ کے سارا دن وہ کرتے سن بر فلاں بے شمار بر فلاں بے شمار وہ ڈرائیور آندے سن تے پھر سال ہی لگتا ملنگ نا ملنگ کو معرفت علیہ سے ڈرائیور آ کے نا بر بے شمار بر بے تو پھر سال علیہ سے چاک تو سال لے کے پھر منگو شروع ہونا بار فلاں وہ پینڈ آیا نا بالا سنے میں بیکھیا تکے ہونا گیا بابا نا لے کے سیدھے سیدھے تے بے شمار ملنگ دبرے کردہ بے شمار وہ جناب جمعہ آ گیا اتفاق نہ اور رات نو پینڈ لیا کٹھ اندہ سا سارے کٹھ کر لیا اور رات نو کٹھ آئی در ویکھنے نوجوانوں میں لطیفے سنان داتی کی حقیقت سنان لگا رحیم یار خان مجلس تے گیا تو نہ گل سنائی سو دین چلے چلو میں ایتھے بچیاں نو سنان دا جاوا تو جو رکھنا نوجوان وہ کہنے لگے کٹھ کر لیا پینڈ لیا جیاں نے کہ اس ملنگ نو پھڑو بھئی یہ بے شمار کرتا ہے ایدہ کوئی تدارک کر لئیے جمعہ دا دن سی جمعہ سے نماز پڑھی تو کٹھے ہو کے جمعہ نے ملنگ بھی جوش جو دس تو ملنگ جناب اپنے آستانے سے بیٹھا بورڈ تھے بابا جی آستانہ پڑھایا تو بیٹھا بر بے شمار وہ سارے جی پنڈ دے آ گئے سارے آج گھیر لیا نو کہ آج ملنگ جی پھاڑ لو ملنگ اٹھ کھلو تو سا کھیتے اچھی پاؤ وہ سا کھا ٹھہر کیوں مارتے ہو کوئی گلتے تو سونا اے تو ساڑھے فلانے تے بے شمار کرنا ہے وہ سا کیا ہے علمی گل ہے تو آنی چملو پتا تو آنی نام رادو پتا علمی گل ہے جے تو بہت ہی تکلیف ہے نا تو کسی آپ ایتھے بھو ہونا تے پچھو کو بندہ کر لو جاؤ کسے پڑھے لکھے بندے لے آؤ ملنگا جس کرا شریعہ جنیا وہ ساکھیا جاؤ کہ پڑھیا لکھیا بندہ لے آؤ تے بیٹھ کے گل کر لینے وہ دستا ہے کہ انہوں پنڈ سے جڑا پڑھیا لکھیا ہوتا سی نا انہوں آندے ہوتے سا سی صوفی وہ صوفی صاحب پرانے بزرگ بیٹھے مولا سلامت رکھن جی وہ کہنے کہ صوفی رانو بلاؤ تے او گل کرن گے بہ گیا ملنگ بھی بندے بھی سارے آندہ سی بہ گیا ملنگ بھی مسئلہ نشین ہو گیا بیٹھ گیا جناب جو صوفی ری آ گیا آؤ جی کیوں کرنا ہے بے فلانے تے بار فلانے تے بے شمار کیوں کرنا ہے فلانے تے کیوں وہ ایک دا نام کٹ کے لے آنا پہلا او ساکھیا میں سارے اندر دساں دا صوفی جی کلے ہی آ گئے ہو بخاری شریف ہے پڑھ کل خالی آتھی کرما لے وہاں پڑھے ہو اونا دیتے بے گمانچ بھی نہیں سی کہ ملنگ بخاری دا نام لے لینا ملنگ سی جی بیٹھا سی عبادت تے سی اللہ جڑے کیرے راضا ہی سی وہ ساکھیا بخاری آئے صوفی جی آئے آئے مگاؤ پھر اینج کرو ساریاں نہیں چکن دی لوڑ واہ ملنگا وہ ساکھیا ساریاں نہیں چکن دی لوڑ فلانی جلد مگا لو فلانی جلد مگا لو آگے جا منڈیا بخاری لایا فلانی جلد کھولو صوفی جی ملنگا کیا میں دسنا کہ تو کھول نہیں سانو تو ہے میں سمجھ رہے ہیں اب ملنگا دی گل کا سناتا جے تاں ساڑی قوم دے بچے بھی مطمئن نے ساڑا حق نرواستا ہے باطل نہ ساڑا نہ کل کوئی تعلق سی نہ آج کوئی تعلق ہے وہ ساکھیا صوفی جی کھولو فلانا باب کھولو کھول گیا فلانا صفحہ اے صوفی جی ارے بڑی صوفی نے اپنے ہاتھ سے ملنگ اٹھو پہ دیا دیا صوفی جی ستویں لین تو شروع کرو واہ ملنگا ستویں لین تو شروع کرو عربی عبارت پڑھو اس پڑھی ادوان دا ترجمہ کوئی نہیں سی ہوتا نا کتاباں دا بخاری شریف کو ترجمہ کوئی نہیں سی ہویا اور ترجمہ کوئی کہنے لگا صوفی کہنے لگا سائنجی دا ترجمہ کوئی نہیں ہو ساکھے دا نہ فکر کرو میں کر دیا ملنگ آکھیا ترجمہ میں کر دیا کہ مرے تو عبارت پڑھنا پڑھی دی عبارت ملنگ آکھیا صوفی جی ترجمہ ہونے نا تساں سنانا ہے کہ میں سنانا ہے صوفی جی جڑی عبارت پڑھی دے نا ایدہ ترجمہ ہوں تساں سنانا ہے نا نو کہ میں سنانا ہے ان صوفی نو دے پتا سی ترجمے دا وہ کہنے لگا سائیں جی تسی سناؤ او ساکھیا پھر گل لینجے کہ نبی پاک نے صوفی جی دستے جایا جے نو گل لینجی ہے نا اے نال آختے جایا جے ترجمہ ٹھیک کر دیا پہ ملانا او ساکھیا نبی نے لکھیا عبارت جڑی پڑھی ہے نا وہ اے وے
کہ حضور نے اپنے آخری ویلے فرمایا انج بیٹھے سن پروانے تے حضور فرمایا کہ مینوں کاغذ قلم دیو تہاڈے میں کچھ انج دا لکھ دیاں جدے تو بعد تسی کدی گمراہ نہ ہوگے اوتھے بندہ ایک اٹھ کھلوتا وچوں کہن لگا کوئی نہ دے آجے کوئی لوڑ نہیں دین دی کچھ ہے ساڈے کول کتاب ہے وے اللہ دی سانو یہی کافی ہے صوفی جی اگے کراں ترجمہ اس آخیا ملنگا تر چپیا تے کرنا پھر تو ہی ہے اس آخیا جدو اس آخیا نا نہ دیا جے ایس ٹائم حضور تے بیماری دا قلب ہے اور نعوذ باللہ من ذالک اس کتے دے لفظ نے کہنے لگا کہ نبی دا اس ٹائم دماغ کم نہیں پہ کرتا بخار دی شدت دی وجہ تو اسے نے لفظ آخیا حضور اٹھ بیٹھے اٹھ کے حضور نے فرمایا کومونی اٹھ نکل جا ملانگا کیا صوفی جی اینا بندیاں بندہ دسو جنہوں حضور نے کہہ دیا ملانگی جی صوفی جی اینا بندیاں بندہ دسو جنہوں حضور نے آکھا کہ اٹھ نکل جا اور صوفی نے آکھا بندہ فلاں ملانگ اٹھ کھلوتا اور ساکھا پیش ماسو ہو گیا جاندہ جے اور جنہوں نبی کر چھڑے میں انہوں نے کی کرنا ہے اور فلاں ہو سکے سارا پینڈ شیعہ ہو بس جدو عقل آ جائے بینجی ہوندی ہے نا حالات خراب ہو چکے سن حالات نارمل نہیں سن رہا ہے سرکار دو عالم تو بعد بلکہ حضور دے آخری لمحات کل گفتگو کے وجہ کی جی آج میرے کو دامن وقت جتنی وسط نہیں کہ میں ایک لمحہ بھی آگے جا سکا وقت میرے پیران دی زنجیر ہے توجہ رکھنا نوجوانوں کل انشاءاللہ لیکن اگر کسی دن رکھو گے کہ حالات سازگار نہیں سن رہے تو کی خیال ہے یار کربلا ایک دن چ بن گئی کربلا بندیاں بابا شاہ جی 50 سال لگے ایک دن چ نہیں شبیر شاہ جی کربلا بڑی 50 سال نوجوانوں لگے نے وہ بندے ایسے یار سچ میں جنہ حضور نو ویکھیا سی وہ بندے سچ میں ایسے جنہ نے حسنین نو رسول دے کندھیاں تے ویکھیا سی اج اس وقت میں بندے موجود سن انہاں دی اولاداں موجود سن کربلا چ یا ہو سکدے سن تے یا انہاں دی اولاداں سن کہ گل چلے گی نا تے گل کھل دی جائے گی اونج میرے شیعہ سنی دوستو ایک پکی حقیقت ہے وہ اے وے کہ جویں اللہ انہاں ہستیاں نو منوانا چاہندا سی نا قرآن میرے سر تے اونج من لیندے تے پھر بطول دیاں دنیا مدینے اور روندیاں رہ ٹوٹدیاں پھر کربلا دے جنگل نہ ویکھدیاں زہرا دیاں لاڈیاں پھر جوان پتراں دے لاشیں نہ ویکھدیاں بطول دی اولاد آج جی ایک شہزادے دا ذکر دا حکم ہے شب عاشور ہے جی دیکھنا میرے پاسے جی نوجوان شب عاشور ہے 13 سال دا شہزادے ماں دی گود ہے شب عاشور دا لفظ کی کچھ ذہن سے جگہ دینی ہے تاکہ میں جو منظر بیان کرنا چاہنا ہوتے تک تسی اپنے چاہتا 13 سال دا سن ہے جی بچہ جی 13 سال شب عاشور ہے خیمے تھلے ایک بستر ہے ماں دی گود وچ سر رکھ کے نا اے شہزادہ انج لیٹیا شب عاشور ماں دی گود وچ سر ادھر ویکھنا انج ماں کدی کدی بالا چ ہاتھ پھیرتی ہے انج ہاتھ پھیرتی ہے تے کدی کدی رو کے فرماندے نے کہ میرا لال جے اج تیرا پیو زندہ ہوتا نا تے مینوں سمجھان دی ضرورت نہیں سی لشکر ویکھدے ہو نا پہ باہر میں تواڈے تے راضی تاں ہونا ہے جے کل دن چڑھے نا تے میرا لال نیزا ایتھے کھانا ہے اے ماں بھی گلاں کرتی اکبر تو پہلا تواڈی لاش آ علی اصغر تو پہلا تواڈی لاش آ تے جے تواڈا پیو ہوندا نا تے مینوں یہ گلاں سمجھان دی ضرورت نہیں سی میں جنا نہیں لیا تواڈے آنسو آ گئے نے ہائے نکل گئی یہ پتہ لگ گیا نا میری قوم دے بچیاں نوں کہ اس شہزادے دا نام قاسم کربلا چ یتیم شہزادہ علامہ فرماندے نے ماں گلاں پہ کرتی سی کہ شہزادہ ماں دی گود وچ لیٹے نے یکدم جدوں بی بی نے فرمایا نا کہ قاسم میرا لال باقی سید زادیاں دے پتر بھی ہے نے تے تانوں پتہ ہے نا کہ میں سید زادی نہیں تے
تے جے تانوں کنڈ چ نیزا لگا نا میرا لال تے لوکاں آکھنا خون چنگا سی ماں دے دودھ نے تاثیر نہیں وکھائی علامہ فرماتے نے انہیں لفظ شہزادے نے سنے ماں دی گود چو شہزادہ اٹھیا انج دو قدم پیچھے ہٹ کے نا انج نکے نکے ہاتھ بن کے فرمایا عرض کیتی اماں معاف کریا جے اماں کل دن چڑھ لڑ دیو میں وعدہ کرنا میرا چاچا ہر شہید دی لاش پوری لے آوے گا اماں تیرے یتیم دی لاش پوری تلاش کر رہا ہے تے میں نو اپنے دودھ دا حق نہ بخشی میری ماں علامہ فرماتے نے رات گزر گئی کافی رات گزر گئی تے ماں دے کول ہی بیٹھے سن گلاں پہ کرتے سن تے اچانک نہ ادھر دیکھنا نوجوان اچانک نہ بی بی ام فرما نو اللہ جانے کی خیال آیا بڑی حیا والی بی بی ام فرما پاک بطول دی نو بی بی ام فرما اتنی حیاواں تے شرم والی بی بی ہے نا قرآن میرے ہاتھ میں لفظ کتاب چ پڑھے نے کہ حسین ابن علی جیسے معصوم امام نال ساری زندگی چ بی بی ام فرما نے صرف 2 باری گل ساری زندگی چ صرف بی بی 2 باری بولے نے ساری زندگی چ دساں کدو بولے نے ایک باری ادو بولے نے جدوں سرکار حسن دا جنازہ قبرستان چ واپس آئے بی بی زینب تیر پہ کردے سن تے اودو انج کھلوتے سن حسین بادشاہ اودو بی بی ام فرما قریب آئے تے کول کھلو کے فرمایا مولا تسی وقت دے امام ہو او جے اپنے نانے دی امت کو پوچھ دے دیو میرے حسن دے قصور کی کدی آج تک جنازے قبرستانہ جو واپس نہیں آئے ایک اودو ایک شب عاشور 10ویں دی رات 10 محرم دی رات شب عاشور اللہ جانے کی خیال آیا جنہوں لکھنا نوجوان اللہ جانے کی خیال آیا فرمایا قاسم جی اماں قاسم میرا لال آنا تیرے چاچے کو پوچھئے اپنے وقت دے امام کو پوچھئے کہ کل دے شہداء چ تیرا نام ہی ہے آج کربلا دیا قاسم میرا لال آنا تیرے چاچے کو پوچھئے کہ کل دے شہداء چ تیرا نام ہے بھی ہے کہ نہیں علامہ فرماتے ہیں دووے ماں پتر نا رات نو شب عاشور رات نو دووے ماں پتر اٹھے تے ٹردے نا کتھے آئے بی بی زینب دے خیمے دے دروازے مرشد زادی نے متعلق لکھیا کہ بی بی انہوں قرآن پہ پڑھ دے سر جدو سرکار ام فرما نے جا کے آواز دیتی کہ آقا زادی اجازت ہے میں اندر آ جا علامہ فرماتے نے چھتی نل قرآن بند کیتا بی بی زینب نے تیز قدمانہ کر کے دروازے تے آئے تے اچھی روکا تے فرمایا پرچائی نے تو ان کو کم سی تے میں نو دس دے میں آپ ٹر کے توڑے دروازے تے ہوندی اچھی روکا بی بی ابے فرما تے فرمایا اچھ کیتی آقا دادی آخر لوڑا لے ہوندے نے تے میں نے لوڑ جوئے تے میں توڑے کو لا گئی ہاں منو نے ایک چھوٹا جا کام ایک چھوٹی جی پریشانی ہے کہ او دا تسی حل کر دیو بی بی فرمایا پرچائی دسو کی پریشانی ہے علامہ فرمانے نے بڑے دھیمے جے لہجے نہ بی بی ام فرمانس کی تھی کہ مرشد دادی منو نہ صرف اپنے ویر حسین کو اینا پوچھ دیو کہ کل دی شہداء چ میرے قاسم کا نام ہے کہ نہیں تے میں تو پتہ نہ کدی بولی نہیں اپنے مولا نال تسی میرے نال چلو بی بی فرمایا چل دے نا اما فضا آ نہ ذرا نال آ ویر حسین کو ذرا اطلاع دے کہ میں آؤں پئی اطلاع گئی بی بی فضا نے جا کے اطلاع دیتی ادھر ویکھنا نوجوانوں منظر کی یہ شب عاشور اینج شہزادہ قاسم نے جی سجے ہاتھ نال سجے ہاتھ میں شہزادہ قاسم پڑھیا بی بی ام فرما نے اگے مرشد زادی زینب نے جی تے ٹردیاں آؤ سامنے خیمہ مولا حسین دا اینج قریب آئے لے کہ لفظ جی اوکھا جا لفظ مومنین جے تکلیف ہوئے تے میں نے معاف کرنا علامہ فرماتے نے جدو خیمہ قریب آ گیا نا امام حسین دا اودو بی بی ام فرمانا تھوڑا جا تیز توڑ کے نا ایتھو پلو نپیا بی بی زینب دا تے نپ کے نا عرض کیتی آقا زادی 1 منٹ رکیا جے بی بی فرمایا پرچائی دسو کی گل ہے آقا زادی سامنے میں ہن میرے مولا حسین دا خیمہ میں تواڈے نال جانی تے پئی ہے نا میں تواڈے نال اپنا پتر لے کے جانی ہے پئی لیکن بی بی ایک مہربانی کریا جے اوتھے جا کے گل مولا نال تساں آپ کر دی اوتھے جا کے گل تساں میرے مولا نال آپ کر دی ہے علامہ فرماتے نے اونچی چیخ نکل گئی بی بی زینب دی
تے رو کے پرجائی نو گل نہ لا لیا تے اونچی بیٹھ کر کے بی بی زینب فرمایا پرجائی آج گل کرنا آج میرے ویر دی آخری رات ہے آج حکم اللہ کدی نہ رو مجھے سوائے گا میں حسین دے بی بی فرما تو اڈے آنسو قبول فرمائے مرشد زادی ثانیہ زہرا تو اڈے آنسو قبول فرمائے پرجائی آج گل کر لو جو میرے ویر دی آخری رات ہے اور میرا کربلا چ پیاسا ویر میرا کربلا دا غریب ویر علامہ فرماتے نے قریب آ گئے نا تو امام حسین تک اطلاع گئی سی بیبیوں میں جناب فضا اطلاع دیتی چھیتی نال استقبال کیتا تے خیمے چ کھلو گیا اینج شہزادہ قاسم نے نال لے کے بی بی ام فروا اینج کھلوتے سن جویں حاجی قربانی لے کے اینج کھلوتے سن شہزادہ قاسم اینج بی بی پرجائی کیویں آئے ہو تسی میرے وقت دے امام و معصوم ہو امام وقت ہو مولا میں صرف پوچھن آئی ہاں کہ کل دے شہداء چ میرے قاسم دا نام ہے کہ نہیں تے مولا منو تسی اس گل دا جواب دے دیو تاکہ فجر دی جڑی نماز ہے نا آ جڑی فجر دی نماز پہ آتی ہے نا اے میں اطمینان قلب نال پڑھ آ جڑی فجر دی نماز ہے نا اے میں اطمینان قلب نال پڑھ آ جو کربلا چ جڑیاں ماواں گئیاں سن مولا جے تسی منو جواب دے دیو تے میں اے فجر دی نماز اطمینان قلب نال پڑھنا علامہ فرماندے نے دو جواب دیتے نے امام حسین نے ایک بی بی ام فروا جواب دیتا ہے ایک شہزادہ قاسم کو جواب دیتا ہے بی بی نو پتہ ہے کی جواب دیتا ہے اونچی رویا زہرا دا لال تے رو کے فرمایا پرجائی میں وقت دا امام ہو کے پہ دسنا تسی جا کے فجر دی نماز اطمینان قلب نال پڑھو کل دن چڑھن دیو جی قاسم اکبر تو ود نہ گیا تو میرے حسین نہ کہنا دن چڑھن دیو جی کل قاسم تہاڈا پتر میرے اکبر تو ود نہ گیا تے مینو حسین نہ کہنا علامہ فرماندے نے اے جواب دیتا بی بی ام فروا نو شہزادہ قاسم نو نیڑے آ کے نا 13 سال دا یتیم بھتیجا اینج سینے نہ لا لیا پیشانی چومی رخسار چومے تے فرمایا قاسم تینو پتہ ہے نا میرا لال تو میرے ویر حسن دی علامت میرے ویر حسن دی نشانی ہے میں تینو ویکھنا نا تے منو میرا ویر حسن یاد آتا ہے قاسم میرا لال میں تینو ویکھنا تے منو میرا ویر حسن یاد آتا ہے نہیں چاچا تسی منو دسو کل دے شہداء دی گل سناؤ جملہ سن لو گے ایک عجیب انداز نال غریب کربلا پاک بطول دے پتر نے اپنے بھتیجے نو جواب دیتا ہے عجیب انداز نال اج قریب کر کے نا سینے نہ لایا منہ چومیا پیشانی چومی 2 قدم پیچھے کھلو کے شبیر ویکھیا تے فرمایا قاسم تو تے میرا لال جوان ہے نا تو تے میرا لال 13 سال دا جوان ہے نا قاسم میں تینو خبر دیاں کل دے شہداء چ تے میرا علی اصغر کل دے شہداء چ تے میرا علی اصغر بھی شامل ہے علامہ فرماتے نے علی اصغر دا لفظ شبیر دی زبان چ نکلیا 13 سال دے یتیم نے انگڑائی لئی آباد کباد بند کٹ گیا اج قریب آ کے عرض کیتی مولا علی اصغر تے ٹلن جوگا نہیں کیا اے بغیرت خیمے آ جا گے مولا میرا ویر علی اصغر تے ٹلن جوگا نہیں کیا اے بغیرت خیمے تک آ جائیں گے شبیر نے منہ چومیا تے سنبھالیا فرمایا نہ میرا لال جذباتی نہ ہو کدی جرت جڑا تیری موجودگی چ خیمے تک آوے کدی جرت جڑا عباس دی موجودگی چ خیمے تک آوے علامہ فرماندے نے رات گزر گئی دن چڑھیا سرکار حسن دی شبیہ سمجھ کے 13 سال دا یتیم کسے نے عبا پھڑی کسے نے امامہ پھڑیا کسے نے پیرہن پھڑے زیبہ تن کر کے کپڑے لباس امام حسن دی تصویر بنا کے 13 سال دے یتیم نو حضرت امام حسین آپ گھوڑے دی زین تے سوار کرایا اور سرکار حسن دی تصویر سمجھ کے ٹوریا اج ساریاں ماواں نو سلام کر کے پھپھیاں نو سلام کر کے ہر ایک نو مل کے شہزادہ قاسم اج خیمے چوں نکلے نا ہن علامہ دستے نے کہ نکلے کہ میں نے ترتیب کی ہے اگے اگے شہزادہ قاسم دا گھوڑا نکلیا خیمے چوں پیچھے ایک خیمے چ حجرے چ بی بی ام فروا نے مصلا بچھا
پیچھے خیمے بی بی ام فروا نے مسلح بچھا، اگے خیمے دے سامنے دروازے تو پہلا بی بی زینب کھلو گئے، دروازے دے باہر جناب فضا کھلو گئے، اج سامنے ایک ٹبے تے بطول دا پتر حسین ابن علی کھلو، اے ترتیب بن گئی جو علماء نے جڑی لکھی ہے، شہزادہ ترے دن دا تسا تے پیاسا شہزادہ، عرب دیاں بدماشاں نال لڑدیاں عرب دیاں خٹیاں نال لڑدیاں جنوں میں منا تے میسرا تباہ کر کے قلب لشکر تک پہنچیا نا، مینوں معاف کرنا، اودوں ایک وقت ایسا آیا کہ شہزادے نو کانڈے چ نیزا لگا، قسم حضرت حسن مجتبی دا یتیم، بی بی ام فروا دا یتیم زین تو زمین تے آیا، میدان وچ قاسم ڈگے، کربلا دے ٹبے تے حسین ڈگے، باہر دے دروازے تے بی بی فضا ڈگے، اندر بی بی زینب دا وین آیا، علامہ فرماندے نے بی بی ام فروا سجدے چ ڈگی، بی بی زہرا میرے پتر دی قربانی قبول فرما لیا جے، بی بی زہرا میرے پتر دی قربانی قبول فرما لیا جے، یہ بین بی بی پہ کرتے سن، حسین بادشاہ دوڑ پہ جی، دوڑ پہ غریب کربلا، دوڑ پہ کربلا دا نواب حسین، قاسم میرا لال میں آیا ہوں، قاسم میرا لال میں آیا ہوں، اور معاف کر دینا جی لفظ اوکھے نے، قرآن میرے سلسلے میں چوری صاحب زیارت ناہیہ دے لفظ نے، میرا بارواں امام فرماتا ہے کہ میرا سلام کربلا دے اس شہید دے جنہی لاج تک اپنے تو پہلا سچے دے گھوڑے کھپے دوڑ گئے، اجروں کو میرا اللہ کھپے دے گھوڑے سچے دوڑ گئے، ہر ٹکڑے جو آواز ہی چاچا میں اتھے لے گیا، اور میرا پیاسا چاچا میں اتھے لے گیا، اور میرا پترہ مویا چاچا میں اتھے لے گیا، کربلا سے شہداء دی لاشاں چکیاں نے جی، بطول دے پتر دے لاشاں چکیاں نے، چک کے تے ایک جگہ سی گنجے شہداء جتھے لاش لیا کے رکھ دے سن، وہ جگہ سی بقاعدہ لاش چک دے سن، لیا کے اتھے رکھ دے سن، میں نے معاف کریا جی کسی دی لاش ہے چکی ہے، کسی دی ہے چکی ہے، اوکھیا ہو کے بطول دے پتر نے جدو قاسم جیسے یتیم دی لاش چکی ہے نا، میں نے معاف کر دیا جی سیرے بچے سن، کانے بچے سن، 13 سال دا جوان سی، حسن دا یتیم، ماں دی حسرت سی، اج جا کے شہزادے دی لاش کی میں چکی، غریب کربلا نے سر تو دستار اتاری، اج کربلا دی ریت ازاکری نہیں جے، ازاکری نہیں جے کتابوں چ لکھیا جے کہ اج جا کے کربلا دی ریت چادر بچھا لئی، اور کربلا چلی اکبر دی موت دے مارے حسین نے، 3 دن دے تسے حسین نے، 3 دن دے پیاسے حسین نے، کوئی ٹکڑا اتھو چکیا جی چادر چ رکھیا، کوئی ٹکڑا اتھو چکیا چادر چ رکھیا، اج کٹھڑی بنا کے آخری جملے نے چھوڑ لینا، کٹھڑی بنا کے اوکھیا ہو کے زہرا دا لال چک کے اج آ گیا نا خیمے دے دروازے تے، بی بی زینب خیمے دے دروازے تے کھلوتے سن، فرمایا زینب میری بہن میں لاش لائے اپنے یتیم قاسم دی، تے انج کرو ماں نو آکھو خیمہ چھڑ دے، ماں نو آکھو خیمہ چھڑ دے، علامہ فرماندے نے اندروں بی بی ام فروا دی چیخ نکل گئی، تے رو کے عرض کی تھی مولا حسین تسی اندر آ جاؤ میں حاجرہ نہیں میں علی دی نوار، مولا اندر آ جاؤ میں زہرا دی نوار، انج شہزادے قاسم دی لاش کھولی نا جی کٹھڑی ماں نے، حسرت ہوتی ہے نا جوان پتر ہوئے، مہندیاں اور سیرے بین کانے نہ مہندیاں نہ کو بندوبست ہو سکیا جی، لیکن حسرت سی بی بی ام فروا دی، وہ حسرت اسی پوری کرن لگیا، میں تو انہوں دسا اٹافیاں تے او چھوارے تے سارا سا مہندی نے تمام کیتا ہے، بی بی ام فروا سے توڑے پتر دی مہندی بڑھائی ہے، بی بی ام توڑے لال دی مہندی بڑھائی ہے، اب بیتل حضر امام بارگاہ جو مہندی نے شہزادے قاسم دی، تھوڑ دسا بی بی نے مہندی کیویں لائی ہے، فرمایا ایک لمحہ رکو جی ایک لمحہ رکو، ایک جملہ سن لو تو میری عبادت مکمل ہوگی پھر زیارت کرنا، ایک جملہ سن لینا، فرمایا مولا حسین
آقا زادی زینب تسی دوویں بھین بھرا نا ایویں ایک منٹ دا منٹ مینوں دیو مینوں خیمے چ کلیاں چھڈ مینوں خیمے چ کلیاں چھڈ دیو دو منٹ صرف علامہ فرماندے نے دوویں بھین بھرا خیمے تو باہر نکلے نے انج کٹھڑی سی نا کھولی تے بی بی نے ٹکڑے چومنے شروع کیتے بی بی کدھرے روڑ تے آکھن میرا کانے والا ہاتھ نہیں پہ لبدا کدھرے آکھن میرا چہرے والا منہ نہیں پہ لبدا اور قاسم علامہ فرماندے نے انج دوویں ہاتھ شہزادے دے خون وچ لت پت کیتے انج وال کھول کے بی بی نے شہزادے دا خون والا تے ملیا والا تے خون تے ملن دی دیر سی ایک باری کربلا دی زمین کمبن لگ پئی حسین واپس آ گئے تے فرمایا پرجائی اقدام نہ کر زمین پھٹ جائے گی ایک باری زیارت کرو تے آکھو آقا زادی ام فرما اساں تواڈے پتر دی مہندی بنائی ہے